الشوق يبقى في اغترابي بات ہوتی ہے تربیتوں کی. یاد رکھیے اچھائیوں کا بہترین دار و مدار تربیتوں پر ہے. آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی وہ آپ کی تربیتوں پر ہے. سوچئے ہم سے پیچھے جو جنریشن تھی ان کی تربیت کیسی کی گئی، جو آپ کو ایسا شوہر ملا یا جو آپ کو ایسی بیوی ملی جو اچھائیوں کو یا دین کو یا بہتریوں کو تو ترجیح نہیں دیتے مگر دنیاوی بے حیائیوں کو، لذتوں کو اور اللہ کی نافرمانیوں کو بڑھ چڑھ کر قبول کرتے ہیں. تو جب پیچھے کی جنریشن اچھی تربیت نہیں لے کر آئی تو جو جنریشن ہماری ہے ہم اس کو اچھی تربیت کی طرف لے جائیں. کسی بھی انسان کو ہم نہیں بدل سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خود مالک و مختار ہے یہ اسی کے کام ہے. ہاں مگر ہم اچھے اعمال کر سکتے ہیں، اچھائیاں بڑھا سکتے ہیں، مگر کسی کو اچھے راستے پہ ہم اتنی جلدی نہیں لگا سکتے. ہاں اللہ قادر ہے کہ وہ انسان کو ہی انسان کی بہتریوں کا وسیلہ بھی بناتا ہے اور انسان ہی انسان کی برائیوں کا نتیجہ بھی بن جاتا ہے. مگر ہمیں عقل سے نوازا گیا ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل اختیار دے کے بھیجا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے. فیصلہ انسانوں کو دے دیا گیا ہے کہ تم کرو، تاکہ کل کو جب تم سزائیں پاؤ تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ یہ تو میرے پاس تھا ہی نہیں. اسی لیے اگر آپ کے شوہر ایسے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر دیکھیے، اپنے تن سے لے کر اپنے من کو دیکھیے کہ آپ اللہ کے مطابق ہیں، کہ آپ نے خود کو اللہ کے مطابق ڈھالا ہوا ہے. پھر آپ اپنے شوہر کی طرف جائیں. اسی طرح اگر آپ شوہر ہیں تو پہلے آپ اپنے آپ کو اور اپنی پرہیزگاری کو دیکھیے. کیا آپ اتنے پرہیزگار شوہر ہیں اللہ کے مطابق؟ بیوی شوہر کے آدھے ایمان کی ضامن ہے. اسی طرح شوہر بھی ایک مکمل ایمان والی عورت کو قائم رہنے میں بہترین ساتھی مقرر کیا گیا ہے. تو دونوں کا ہی ایمان ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے، پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیے. میں اس میں ایک ہی بات کروں گی کہ کہیں نہ کہیں آپ خود اللہ کے مطابق نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں آپ میں کمیاں ہیں جو آپ اپنے پارٹنر کو، اپنے ساتھی کو موٹیویٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ خود ابھی بہت پیچھے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کی ذات خود بدلنے کے لیے آپ کی منتظر ہے. تو پہلے اپنی ذات کو دیکھیے، خود کا بغور جائزہ لیجئے کہ کیا آپ اللہ کے مطابق ہیں. پھر اپنی بیوی اور پھر اپنے شوہر کی طرف آئیے. کیونکہ دیکھیے جب آپ اپنے آپ کو سنواریں گے اللہ کے مطابق تو آپ کے سامنے جس کو بھی آپ سنوارنا چاہتے ہیں اللہ اس کو سنوار دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. مشکل کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم لوگوں نے ہمیشہ دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کی جبکہ ہم خود کو سنوارنے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں. دوسروں کو سنوارنے سے پہلے خود کو سنواریے. پہلے اپنے آپ کو دیکھیے. ہاں اپنی ایفرٹ تو آپ نے لگانی ہی ہے، آخر آپ کا شوہر ہے، بہرحال آپ کی بیوی ہے. مگر ایسے نہیں کہ آپ ان کو ہی سنوارنے میں لگ جائیں. یہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کا آپ کو کچھ بھی فیڈ بیک نہیں ملنے والا، اس کا آپ کو کچھ بھی رزلٹ نہیں ملنے والا. لہٰذا اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو سنواریے. اللہ کے مطابق اپنی ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیجیے جو بہرحال آپ دنیاوی طور پر اللہ کے خلاف ہیں. تو جب آپ اللہ کے خلاف ہوں گے اور آپ اٹھ کر دوسروں کو اللہ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زندگی کے 10 20 30 سال اسی طرح ضائع ہوں گے. یاد رکھیے دوسروں کو بدلنے میں صرف ناکامی ہے، جبکہ خود کو بدلنے میں، خود کو سنوارنے میں کامیابی ہے.
سب سے بہترین اور سب سے آسان ہے کہ آپ خود کو سنواریں، آپ خود کو بدلیں، اتنا بدلیں کہ لوگ آپ سے کہیں خود کو بدلیں۔ آپ خود کو سنواریں گے نا تو یقین کیجئے آپ خود بخود اللہ کی بہترین رضاؤں کی طرف آ جائیں گے، اور جب آپ اللہ کی رضاؤں کی طرف آ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہر اس رشتے کو جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں اللہ کے مطابق اللہ اسے بدل دے گا۔ مگر اگر آپ خود کیا ہیں، کیسے ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ سامنے والے کو یا اپنے کسی بھی رشتے کو بدلنے میں لگ جائیں گے، سنوارنے میں لگ جائیں گے تو یہ بیکار ہے، یہ بیکار ہے۔ پہلے خود کو پھر کسی اور کو، کیونکہ یاد رکھیے کوششوں کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، مگر ایسی کوششیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق نہیں ہوں گی ان کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ کی کوشش، آپ کی محنت، آپ کی جستجو اللہ کے مطابق ہوگی تو یقین جانیے آپ اس میں 100% کامیاب ہوں گے۔ مگر اس کے لیے پہلے آپ کو جستجو کرنی ہے خود کے لیے، پہلے آپ کو کوشش کرنی ہے خود کے لیے، پہلے آپ کو محنت کرنی ہے خود کے لیے، کیونکہ جب آپ خود کو اللہ کی بارگاہ میں بہترین کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کسی بھی رشتے کو بہترین کرنے کی طاقت سے نواز دیے جائیں گے۔ تو اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کیا کریں، اللہ کی حکمتوں کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کیا کریں، کیونکہ بہرحال ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ ہاں اللہ کسی بھی ذریعے سے جیسے چاہے خود ہدایت کی طرف لائے تو وہ اس کی حکمتیں ہیں، مگر ہم کسی کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے۔ یقین کیجئے آپ اگر یہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو رک جائیے، یہ بیکار ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، ان کاوشوں کا آپ کو کچھ اجر نہیں ملنے والا۔ آپ کو پہلے اپنی ہدایت کی جستجو کرنی ہوگی، آپ کو پہلے خود کو ہدایت کی طرف لانا ہوگا، پہلے آپ کو اپنی ہدایتوں کے لیے اللہ کو پکارنا ہوگا، اللہ سے جڑنا ہوگا۔ جب آپ ہدایتوں پر آ جائیں گے تو یقین کیجئے آپ سے جڑے رشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایتوں کے راستوں کی طرف لانا شروع کر دے گا۔ آپ ہدایتوں کو پالیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ جڑے وہ رشتے جن کی آپ ہدایت کے خواہش مند ہیں، اللہ آپ کی خواہشوں کو پورا فرما دے گا، مگر اس کے لیے پہلے آپ کو خود ہدایتوں کو پانا ہے، ہدایتوں کے راستوں کی طرف جانا ہے، ہدایتوں کے راستوں کو تلاش کرنا ہے۔ حساب آپ سے یہ نہیں لیا جائے گا کہ کس کو ہدایت پر لائے، حساب آپ سے یہ لیا جائے گا کہ کتنا ہدایت کی طرف آئے۔ ہاں پھر جو آپ کی کوششیں ہیں اللہ ان کو بخوبی جانتا ہے، اللہ آپ کی کوششوں سے واقف ہے، چاہے وہ کوششیں ایک مرد نے کی ہوں، چاہے وہ کوششیں ایک عورت نے کی ہوں، آپ کی کوششوں کا بہترین قدردان بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس سے بہتر قدردان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ساری چیزوں کے لیے آپ کو رہنمائی لینا ہوگی۔ کیا آپ کا کوئی بہترین دوست ہے؟ کیا آپ کی کوئی بہترین دوست ہے؟ کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی؟ تو کیا آپ ان سے رہنمائی لیں گے؟ جی نہیں، آپ کا بہترین رہنما قرآن پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں سے جڑے ہر غم، ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل جو ہے وہ اس کتاب قرآن پاک میں مقرر کر کے بھیج دیا ہے، تو اس کو رہنما بنائیں، کسی کو رہنما مت بنائیں۔ ہاں جن کو اللہ نے دین کے علم سے نوازا ہے ان سے بات ضرور کریں، تاکہ وہ آپ کو آپ کے اس رہنما کے ساتھ جڑنے کی بہترین نصیحتیں اور بہترین راستوں کی طرف جانے کے لیے اصلاحات دے سکیں۔ اس لیے
اپنے لیے بہترین رہنما قرآن پاک کو چنیے، کسی بھی رشتے کی فلاح کے لیے، کسی بھی رشتے کی خوبصورتی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ہدایت، اپنی فلاح اور اپنے کردار کی خوبصورتی کے لیے اس ساتھی کو چنیے۔ قرآن پاک ایسا ساتھی ہے، ایسا رہنما ہے جو آپ کو تن سے لے کے من تک اللہ کی رضاؤں میں ڈھالتا چلا جائے گا، اللہ کی حیاؤں میں سنوارتا چلا جائے گا۔ اس طرح کے پھر جو رشتے آپ سے جڑے ہیں، اللہ آپ کی ہدایتوں کی بدولت آپ سے خوش ہو کر آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور آپ کے اجر جو ہیں وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ بہترین قدردان ہے۔ اس طرح آپ سے جڑے رشتے فلاح پائیں گے، آپ سے جڑے رشتے بہرحال اللہ ان کو ہدایت کی طرف لے آئے گا، کیونکہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور ہدایت کے راستے کی طرف صرف اللہ ہی لائے گا۔ انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ میری اپنی زندگی کا، میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، انسان کے پاس ہدایت دینے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا بہترین رہنما قرآن پاک کو بنائیے، اور اس کے بعد اپنی ذات کو تن سے من تک سنوارنا اور اللہ کی حیاؤں میں ڈھالنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیے۔ پھر وہ جس کو آپ کے ذریعے سے ہدایت دینا چاہے گا وہ دے گا، جس کو آپ کے ذریعے سے فلاح کی طرف لے کے جانا چاہے گا لے جائے گا، اور جس کو آپ کے ذریعے سے نیکیوں کی طرف، نیکیوں کی روشنیاں دینا چاہے گا، ان کو منور کرتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت والی ہدایتوں سے جوڑ دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔